الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ کل آپ نے نماز کے واجبات کے بارے میں سنا تھا کہ بعض چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں۔ مسئلہ کے اعتبار سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے غلطی کے ساتھ تو آخر میں سجدہ سہو کا لینے سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی رکعت بھول جائیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اور آپ کو اس چیز میں شبہ ہو کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اپنے ذہن پر زور دیں جس طرف طبیعت زیادہ جمے۔ مثلا اگرچہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہوں مگر یقین یوں کہہ رہا ہے کہ شاید میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی ہیں، تو جس طرف زیادہ دھیان جائے اسی پر عمل آپ کریں گے۔ اگر آپ 4 پڑھ چکے ہیں لیکن ذہن میں یہ ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں اور زیادہ گمان 3 کی طرف ہے، تو 1 رکعت اور ادا کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر آپ نے 3 رکعتیں پڑھی تھیں اور ذہن میں ہے کہ میں نے 4 رکعتیں ادا کی ہیں اور یقین جس طرف ہے، یعنی 4 کی طرف اگر یقین ہے تو 4 ہی گنیں، پھر بھی آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محمد رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، جب انسان کو نماز میں صاحب ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، شیطان اپنے تئیں خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو نماز میں بھلا دیا ہے، یہ نماز میں غلطی کر چکا ہے، اس کو یاد ہی رہ گیا کہ میں نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ذلیل ہو کر بھاگ جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ روحہ تک بھاگ جاتا ہے۔ روحہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان اتنی دور چلا جاتا ہے جس طرح روحہ، یعنی تقریباً وہ 50 کلومیٹر، یعنی اتنی دور چلا جاتا ہے۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے وہ آنے واحد میں خبیث دوبارہ آ جاتا ہے اور مقتدی کے دل میں ڈھالتا ہے تو نے 3 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہیں، یعنی اس کو شبہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں اگر انسان بھول جائے تو جس جانب یقین ہو اس چیز کو اپنا کر اپنی نماز کو مکمل کرے، آخر میں 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 3 رکعتیں ادا کی تھیں اور وہ 4 رکعتوں والی نماز تھی تو یہ 2 سجدے 1 رکعت کے قائم مقام ہو کر اس کی رکعتوں کو 4 کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ 2 سجدے پوری رکعت کے قائم مقام اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ اگر اس نے 4 رکعتیں ادا کی تھیں تو پھر یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کا باعث بن جائیں گے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں شیطان پھر روتا ہے، چیختا ہے کہ میں نے اس کو شبہ میں ڈالا تھا، بھلایا تھا، مگر اس نے 2 اضافی سجدے کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، مجھے ذلیل کر دیا۔ اگر وہ 5 رکعتیں ادا کر چکا ہے اور اس کو غلطی کے ساتھ 5 رکعتیں ادا کی ہیں، 4 کرنا تھی، 5 اس سے ادا کی، لیکن اسے پتہ نہیں کہ میں نے 5 رکعتیں ادا کی ہیں، اگر اسے یقین ہو کہ میں نے 5 رکعتیں ادا کی ہیں تو پھر 1 رکعت ساتھ اور شامل کر لے تاکہ وہ 6 ہو جائیں اور یہ نوافل ہو جائیں گے۔ اگر اسے شبہ ہے کہ شاید میں نے 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 5 پڑھی ہیں، اسے یاد نہیں آ رہا، تو 2 سجدے آخر میں سجدہ سہو کے طور پر کر لیں۔ اگر 5 پڑھی ہیں تو 6 ہو جائیں گی، 2 آخری نفل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جل اللہ قبول فرما لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہمارے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے کہ ہمیں سجدہ سہو جیسی اللہ تعالیٰ جل اللہ نے نعمت عطا فرما دی جو ہماری نماز کو تکمیل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں بلا وجہ سجدہ سہو نہ کریں۔ معمولی سی غلطی لگی آپ کہیں چلو جی میں سجدہ سہو کروں گا، نہیں۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض اپنی جگہ پہ ادا نہ ہو سکا، اس کو دوبارہ ادا کیا گیا ہے، مثلا 1 رکعت رہ گئی تھی، آپ بیٹھ گئے تھے اور آپ کو یاد آ گیا بیٹھنے کے بعد میں تشہد میں بیٹھ گیا ہوں، حالانکہ یہ 3ری رکعت تھی، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، 4تھی رکعت مکمل کریں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو کرنے کا جو طریقہ علماء کرام نے نقل فرمایا طبرانی شریف میں ہے وہ یہ ہے
کہ التحیات شریف عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے۔ درود شریف اور دعا اگر پڑھ لیں گے تو بہت بہتر ہے، یعنی سجدہ سہو کرنے کے لیے التحیات شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ تشہد کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، دعا بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے دائیں جانب سلام پھیرنا ہے، یعنی ایک طرف سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، پھر دوبارہ تشہد، درود پاک اور دعا پڑھ کر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو سجدہ سہو کرنا بھی یاد نہ رہا، نماز پڑھ رہے تھے، دونوں طرف سلام پھیر دیا، آپ کو نماز میں بھول ہوئی تھی، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی واجب رہ گیا تھا، پھر واجب کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر میں سجدہ سہو کافی ہوگا۔ فرض رہ گیا تھا، اس کو ادا بھی کیا جائے گا، آخر میں سجدہ سہو بھی کیا جائے گا۔ جس طرح بتا چکا ہوں کہ رکعت رہ گئی، وہ رکعت بھی ادا کریں گے، آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ نماز کے فرائض میں کوئی فرض رہ جائے گا، اس کو بھی ادا کیا جائے گا، آخر میں سجدہ سہو بھی۔ لیکن کسی کو سجدہ سہو کرنا یاد نہ رہا، اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو جب تک اس سے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کے منافی ہے، یعنی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلا اس نے کلام نہیں کیا، اپنی جگہ سے اٹھ کے دائیں بائیں نہیں کیا، اپنا سینہ حرم کعبہ کی جانب سے گھما کر دوسری طرف منہ کر کے نہیں بیٹھا، اس سے پہلے اسے یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کر لے، نماز دوبارہ پھر وہ تحیات شریف پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے گا۔ یہ جو میں نے بتایا آپ کو سمجھ آگی ہوگی، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کر لے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے 4 رکعت والی نماز ادا کرنا تھی، مثلا نماز ظہر ادا کر رہے تھے، وہ سنت تھی، یا فرائض سے نماز عشاء ادا کر رہے تھے، یا نماز مغرب ادا کر رہے تھے، آپ پہلے قاعدے پر بیٹھے، یعنی جو دوسری رکعت کے بعد تحیات شریف پر بیٹھنا ہے، قاعدہ پہلا، آپ اس پر بیٹھے، آپ کے ذہن میں بات نہ رہی حتیٰ کہ آپ نے پوری تحیات، درود پاک اور دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، سلام پھیرتے ہی آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، میں نے نماز مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنی تھیں، یا نماز ظہر، عصر یا عشاء کی 4 رکعتیں پڑھنی تھیں، میں نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بقیہ 2 رکعتیں یا 1 رکعت پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیں۔ میری بات آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ میں ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اگر میری کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سوال کریں تاکہ میں دوبارہ اس کو سمجھا دوں۔ جی 2 رکعتیں ادا کی ہیں، التحیات شریف پوری پڑھ لی ہے، جی یاد نہیں تھا، حتیٰ کہ سلام بھی پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پڑھنی تھی میں نے 4، تو اب وہ اسی طرح اٹھ کے کھڑا ہو جائے جب تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے منافی ہے۔ مثلا اس نے بات نہیں کی کسی کے ساتھ، وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دائیں بائیں جا کے نہیں بیٹھا، اس نے اپنا سینہ حرم کعبہ سے گھما کر دوسری طرف منہ کر کے نہیں بیٹھ گیا، اس سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، پڑھنی تھی میں نے 4 رکعتیں، اسے کیا حکم، اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بقیہ 2 رکعتیں ادا کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، اللہ قبول کرے، نماز ہو جائے گی۔ حج صاحب پوچھ رہے کہ اسے یاد ہی نہیں آتا تو پھر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اسے یاد ہی نہیں آتا، اگر بعد میں یاد آتا ہے، جی اگر بعد میں یاد آتا ہے، ٹھہر کر یاد آتا ہے، وہ ایسا عمل کر چکا ہے جو نماز کے منافی ہے، یعنی کسی سے بات کر چکا ہے، یا دوسری نماز شروع کی تھی، مثلا ظہر کے فرض اس نے ادا کیے اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، اس کے بعد ظہر کی وہ سنتیں ادا کر رہا تھا یا نوافل ادا کر رہا تھا، پھر اسے یاد آیا کہ میں نے تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھنا تھیں، تو وہ ساری نماز یعنی 2 رکعتیں نہیں بلکہ 4 کی 4 رکعتیں ادا کرے گا، کیونکہ وہ ایسا عمل کر چکا ہے جو منافی نماز ہے۔ اگر وہ ایسا عمل کرے جو نماز کے منافی ہے، یعنی وہ کسی سے بات کر لے یا اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کے بیٹھ جائے، یا اپنا چہرہ حرم یعنی اپنا سینہ، چہرہ نہیں سینہ حرم کعبہ کی جانب سے گھما کر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، بعد میں اسے یاد ہے کہ میں نے تو 2 پڑھی ہیں، تو اب وہ اس پر اکتفا نہیں کر سکتا، اسے پوری کی پوری 4 دوبارہ پڑھنی ہوں گی۔ اگر مغرب کی نماز ہے تو 3 رکعتیں پھر پوری کی پوری دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ بات کی سمجھ آ گئی نا؟
اب الجھن تو باقی نہیں ہے نا. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. سجدہ صاحب اللہ رب العزت جل وعلا نے میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ نماز کے اندر ترک ترک واجب کی وجہ سے سجدہ صاحب قضا لازم ہوتے ہیں. جی سوال کیجئے. جی پہلی رکعت میں جی ہاں انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ 4 رکعتوں والی نماز ادا کرنا چاہتا تھا. تشریح رکھیے. پہلی رکعت میں بیٹھ گیا، پھر اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو ایک ہی رکعت ادا کی ہے، بیٹھنا دوسری رکعت میں تھا. اب اسے کیا حکم ہے؟ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. یہ پہلا قاعدہ یہ بیکار گیا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اب جب دوسری رکعت ادا کرے گا پھر بیٹھے. اب یہ قاعدہ ہے، پہلی رکعت میں قاعدہ نہیں ہے، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ ہے، وہ دوبارہ کرنا ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا اس بھول جانے کی وجہ سے. میری بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. واجب کے ترک ہونے پر سجدہ سہو ہے، فرض کو لیٹ ادا کرنے پر بھی سجدہ سہو ہے، یعنی فرض میں تاخیر کرنے پر بھی سجدہ سہو ہے. جس طرح آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد کھڑے ہونا تھا، اتحیاشی پڑھ کے کھڑے ہونا فرض تھا کہ آپ نے فرض نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے فرض میں تاخیر کر دی، بیٹھے رہے، ایک رکن بیت گیا، تو اب آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا اگر آپ بھول کر بیٹھے رہے ہیں. اگر کسی عذر کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کے گھٹنوں میں درد تھا، ٹانگ میں درد تھا، یا آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، اٹھتے دیر ہو گئی، تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے. اگر آپ اٹھتے دیر ہو گئی کہ بیماری کی وجہ سے، گھٹنوں میں درد کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ آپ ذرا لیٹ اٹھے ہیں تو پھر سجدہ سہو نہیں ہے. اگر آپ بھول گئے ہیں سجدہ سہو ہے، جان بوجھ کر لیٹ ہوئے ہیں کسی عذر کے بغیر، پھر نماز مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کا دوبارہ دہرانا واجب ہے. جان بوجھ کر اگر آپ کسی واجب کو چھوڑیں گے تو نماز کیا ہوگی؟ مکروہ تحریمی، یعنی اس نماز کا دوبارہ دہرانا واجب ہوگا. فرض تو ادا ہو گیا لیکن مکروہ تحریمی دوبارہ دہرانا واجب ہو جائے گا. اگر کوئی سنت رہ جائے تو سنت کے رہ جانے پر دوبارہ نماز کو دہرایا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قبول فرمائے نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر کسی سنت کو ترک نہ کریں. بلکہ میرے کریم آقا رسول ربی کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جو میری سنتوں کو ترک کرنے کی عادت بناتا ہے ڈرے کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم نہ رہ جائے. حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنا لیا جائے. جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں نا، بعض حضرات ٹوپی اپنے پیر کی ٹوپی کی طرح پہنتے ہیں، پگڑی اپنے پیر کی پگڑی کی طرح پہنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ اپنے پیر سے محبت کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں، تو اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر محبت تو میرے نبی سے ہوتی ہے. پھر جو نبی کا عمل ہے اس عمل کو اپنایا جائے، اس کو اپنایا جائے. یہ سنت ہے میرے کریم آقا رسول نبی کے عمل کو اپنانا، اور یہ حضور کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، پیار کی دلیل ہے، اور اصل ایمان ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور پیار ہے. میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے سنتوں میں یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتا ہوں اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائے. حنفیہ کو اللہ رب العزت جل وعلا نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ احادیث مبارکہ پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنہا یہ فقہ مرتب نہیں فرمائی ہے، بلکہ ارباب صحرا نے نقل کیا کہ 40 کے قریب محدثین تھے جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہتے تھے فقہ حنفیہ کی ترتیب کے لیے، اور وہ کسی بھی مسئلے پر اپنی احادیث مبارکہ جو ان کو یاد تھی وہ پیش کرتے تھے. پھر سارے جس حدیث مبارکہ پہ متفق ہو جاتے وہ فقہ حنفیہ کا ایک مسئلہ بنتا. میں اس کی تفصیل اپنی کتاب صلاۃ الرسول میں بالتفصیل چیز کو میں درج کر چکا ہوں. آپ کا جی چاہے تفصیل وہاں پڑھ سکتے ہیں، اور ان بزرگوں کے اسماء گرامی بھی کہ جو ان کی خدمت میں موجود ہوتے تھے. امام اعظم نے ہاتھ اٹھانے میں 2 حدیث مبارکہ پر عمل کیا ہے. ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، جس طرح بعض
غیر مقلد حضرات اٹھاتے ہیں یا عورتیں اٹھاتی ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت وائل بن حجر سے ہے کہ رسول مرشد رحمت عالم نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ کانوں کی لو کے برابر، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر تک لے گئے۔ اب محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی زیر قیادت ان دونوں حدیثوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ شاید سمجھنے والے کو وہ انداز جو میرے نبی کا تھا دیکھ کر اپنے اپنے انداز میں ان کو سمجھ آئی، کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر۔ وہ یہ فرماتے کہ اپنے ہاتھوں کو اس انداز سے اٹھائیں گے، یہ انگوٹھا کان کی لو کے برابر آ جائے گا، نیچے والا حصہ کندھے کے برابر آ جائے گا، یعنی یہ کندھے کے برابر بھی ہو گئے اور کانوں کی لو کے برابر بھی ہو گئے۔ اب کانوں سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اگر آپ کانوں سے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر عمل نہیں ہوا، اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا، یعنی نچلا حصہ کندھوں کے برابر آ جائے گا اور انگوٹھا کانوں کی لو کے برابر آ جائے گا، دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں، بعد نے کہا کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، حنفیہ نے دونوں پر عمل کر لیا۔ عورتیں کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے حیا کی وجہ سے، مرد اپنے کانوں کی لو تک اپنے انگلیوں کو لے کے جائے گا، اور پھر انگلیوں کو سیدھا رکھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے انگلیوں کو سیدھا نہ رکھا، آگے کو جھکا لیا یا پیچھے کو کر لیا، نماز شروع ہو جائے گی، نماز میں نقص نہیں آئے گا، البتہ سنت پہ عمل نہیں ہو سکا۔ سنت پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو کمی ہوئی وہ ہوگی، لیکن نماز شروع ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کی جانب کر لیا، جس طرح اب میں کر رہا ہوں، نماز شروع ہو جائے گی، البتہ اس نے سنت پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ چاہیے تھا کہ اپنی ہتھیلیوں کو حرم کعبہ کی جانب سیدھے رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کانوں کو انگوٹھے لگانا شرط نہیں ہے، نہ سنت ہے، ان کے برابر کرنا سنت ہے۔ اپنی ہتھیلیوں کو سیدھا رکھنا سنت ہے، لیکن جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ ہتھیلیاں سیدھا نہ رکھ سکا، دائیں بائیں سے کر لی، پیچھے کر لی، ایسے کر کے کر لی، آگے جو کر لی، چہرے کی طرح کر لی، نماز شروع ہو جائے گی۔ اس کو نماز توڑ کر دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا کہنا تکبیر تحریمہ میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں، بعض کے نزدیک یہ شرط ہے اور بعد جس کو فرض فرمایا۔ اگر تکبیر تحریمہ اس نے نہیں کہی، پھر وہ دوبارہ نئے سے نماز شروع کرے گا۔ ایسے کر کے اس نے ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر وہ نہ کہہ سکا، نماز شروع نہیں ہوئی ہے، وہ دوبارہ نئے سرے سے اللہ اکبر کہہ کے اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کرے، اگر وہ بھول چکا ہے تو۔ ہاتھوں کا اور ہتھیلیوں کا رخ ہونا جس طرح میں نے بتایا یہ بھی سنت ہے۔ امام کا تکبیر بلند آواز سے کہنا سنت ہے، یعنی امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا، لیکن اگر کبھی امام نے بلند آواز سے اللہ اکبر نہیں کہا، اسے ذہن میں نہیں رہا، اسے اپنی پست آواز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، نماز شروع ہو گئی، اگر اس کے پیچھے مقتدی بھی اسی طرح ہاتھ باندھ لیں گے تو دوبارہ نماز کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ سنت رکھو گئی۔ بہتر تھا کہ امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا تاکہ مقتدی بھی سن لیتے۔ سبحانک اللہ شریف کا پڑھنا بھی سنت ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سبحانک اللہ شریف پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرات کرنا ہوتی ہے، یعنی سورۃ الحمد اور ساتھ قرآن کریم کی تلاوت۔ امام نے تنہا تلاوت کرنا ہوتی ہے، اگر مفرد خود ایک تنہا نماز پڑھنے والا ہو اس نے بھی تلاوت کرنا ہوتی ہے، اس لیے امام اور مفرد کے لیے اعوذ باللہ شریف اور بسم اللہ شریف کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ ان دونوں کو آہستہ پڑھے گا، بلند آواز سے نہیں پڑھے گا، لیکن مقتدی نہیں پڑھے گا، کیونکہ مقتدی نے تو قرات کرنی ہی نہیں ہے، اس نے خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں صرف فاتحہ شریف کا پڑھنا سنت ہے، یعنی فرض کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ شریف کے ساتھ کوئی سورہ بارکہ یا 3 چھوٹی آیات بارکہ یا ایک بڑی آیت بارکہ جو 3 چھوٹی آیات بارکہ کے برابر ہوگی، اس کا ملانا بھلا کیا ہے؟ یاد بھول گیا، یہ واجب ہے۔ کیا ہے بھلا؟ فرضوں کی پہلی دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرنا، 3 چھوٹی آیات بارکہ جس طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کم از کم 3 آیات بارکہ یا ایک بڑی آیت بارکہ جو ان 3 چھوٹی آیات بارکہ کے برابر ہو، یا چھوٹی سورہ بارکہ جس طرح انا اعطیناک الکوثر یا والعصر ان الانسان لفی خسر،
اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نے چھوڑ دی، بعد میں آپ کو یاد آئے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الحمد کے ساتھ قرآن کریم کی مزید تلاوت کرنا واجب ہے۔ پوری سورہ المشیر کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور فرضوں کی دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الحمد کا پڑھنا سنت ہے، ساتھ اس کے کوئی دوسری سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے ملا لی 2 رکعتیں ادا، فرضوں کی دونوں رکعتوں میں علم شریف کی اس کا کوئی صورت کوئی ملا لی، نماز ہو جائے گی، مگر عمل خلاف سنت ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا بقیہ کچھ مسائل اللہ نے چاہا تو میں کل یعنی آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا میرے کریم آقا رسول نبی کے صدقہ سے ہمیں صحیح ترین طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔